کفر کے وسوسوں کا کیا کریں؟ جب میں 15 سال کا تھا تو میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ابھی جب میں نے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کی ہے اور توبہ کی ہے تو وہ چیزیں مجھے بہت ستاتی ہیں، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو بھائی، جب آپ نے زبان سے ایسی غلط باتیں نکال دیں اور توبہ کر لی آپ نے، تو اب ان کو بھول جائیں۔ علماء کہتے ہیں شیطان جو ہے نا، پہلے تو انسان سے گناہ کراتا ہے۔ ایک جرم تو یہ انسان شیطان کی بات میں آ کے گناہ کر لیتا ہے، دوسرا پھر اللہ کی رحمت بعض دفعہ ہوتی ہے اور انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو پھر شیطان دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی، تاکہ انسان پریشان رہے اور عبادت میں اس کا دل نہ لگے۔ تو یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ اب اس میں بھی آپ شیطان کی بات نہ مانیں، اور سچے دل سے جب توبہ کر لی ہے تو اللہ نے توبہ آپ کی قبول کر لی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو سچے دل سے پکی توبہ کرے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یہ تکبر ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بظاہر تو یہ تواضع لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تکبر ہے۔ تو آپ کا جتنا بھی گناہ تھا، جب آپ نے توبہ کر لی سچے دل سے، اور یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ سچے دل سے توبہ تھی، تو اب آپ اس کو بھول جائیں۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان زبان سے غلط باتیں نہیں کہتا، لیکن دل میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ یہ بیماری بہت لوگوں میں آج کل ہے، اور بہت لوگ اس پہ کال کر کر کے پریشان کرتے ہیں۔ ان کو آپ سمجھاتے رہیں لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وسوسے آتے ہیں، جی مجھے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آتے ہیں، تو پھر میں پریشان ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم بعض دفعہ ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے اس کو، ہمیں بہت اس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ ان وسوسوں پہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ تو مومن ہیں، اس لیے کہ اگر آپ واقعی کافر ہوتے تو ان برے خیالات پہ آپ پریشان تھوڑی ہوتے۔ کافر تھوڑی پریشان ہوتا ہے بری باتوں پہ، وہ تو مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل میں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آتے ہیں اور انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے کہ یہ پکا مومن ہے۔ اگر یہ کافر ہوتا ہے اس کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو اب ان وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں، نہ کسی سے اس کے بارے میں سوال کریں، نہ کسی مولانا صاحب سے پوچھیں، نہ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ یہ آ رہے ہیں، آنے دیں، ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ دل سے جو خیال زبردستی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نکلتا نہیں ہے، بلکہ دل میں اور زیادہ وہ خیال گھستا ہے۔ تو ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آنے دیں، اور جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں، جان بوجھ کر بیٹھ کے سوچیں نہیں، جو آ رہے ہیں آنے دیں، اور تسلی رکھیں کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ دل پہ کس کا اختیار ہوتا ہے؟ ہاں، زبان سے غلط بات نہیں کرنی ہے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنے جسم سے برائی نہیں کرنی ہے، اور جو غیر اختیاری چیزیں دل میں آتی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح جب اور اپنے آپ کو بزی کریں، مصروف کریں۔ بعض لوگوں کو طلاق کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ شادی ہوئی اور بس کہیں میں طلاق نہ زبان سے نکال دوں، کہیں یہ نہ ہو جائے، تو پاگل ہو جاتے ہیں سوچ سوچ کے وہ۔ تو بھائی اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول کریں۔ کوئی پاگل نہیں ہے جو خود بخود منہ سے زبان سے اس کے طلاق نکل جاتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے تو خود بخود سب کے منہ سے نکلتی رہتی طلاقیں۔ تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، مصروف رکھنا ہے، تاکہ یہ وسوسے خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ختم نہ بھی ہوں تو ٹینشن نہ لیں اس کی، یہی اس کا علاج ہے، اور ٹینشن نہ لینے سے ہی ختم ہوں گے، یہ ٹینشن سے ختم نہیں ہوتے۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔